تو جو پہلی دعا ہے اس کا تعلق مادیات کے ساتھ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے جس شہر میں خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا اس شہر کے لیے دعا مانگی ہے، اور یہی اصول ہے، یہی طریقہ کار ہے، یہی ترتیب ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں جناب والا ہمیں جو ہے دستور اور قانون چاہیے، قرآن سے بڑھ کر کوئی دستور نہیں ہے، ضابطۂ حیات ہے، ہر چیز کے متعلق آپ کو بتائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کو آباد کرنے کے لیے جو دعا مانگی ہے آپ اس پر غور کریں۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، تو مفسرین نے اس آیات کے ذیل میں لکھا ہے کہ حکومت وقت کے لیے سب سے زیادہ اور اہم ترین جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے میں، اپنے ریاست میں، اپنے ملک میں، اپنے سلطنت میں، اپنے بادشاہت میں امن کو قائم کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے امن اس لیے مانگ رہے ہیں، جب امن ہوتی ہے، امن کے ساتھ آپ کاروبار بھی کر سکتے ہو، آپ کا آمد و رفت بھی ہو سکتا ہے، آپ دنیا کے ہر شعبے زندگی میں کام کر سکتے ہو، لیکن اگر امن نہ ہو تو پھر نہ آپ کسی کام، نہ کوئی کام آپ کر سکتے ہو، نہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہو۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی تو سب سے پہلے جو دعا مانگی ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو آپ امن والا بنا لے۔ اور اس کے بعد جو دعا مانگی ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، معیشت کے متعلق مانگی ہے۔ اور اس آیات کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیات میں جو ترتیب اور طریقہ کار آیا ہوا ہے یہ ڈیوٹی ہے، یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے، یہ لابودی ہے۔ جو شخص حکمرانی کرنے والا ہو، جو شخص بادشاہت کرنے والا ہو، قرآن کے اس اصول پر اس کو چلنا پڑے گا، تب جا کر کامیاب ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے لیے، بیت اللہ کے رہنے والوں کے لیے دوسری دعا یہ کی ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یا اللہ ان کی معیشت کا مسئلہ آپ حل فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں توصیف فرمائی ہے، قَالَ وَمَا كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ارے شہر کا کافر بھی اس کی معیشت کا مسئلہ اللہ رب العزت فرما رہے میں حل کر دوں گا۔ تو آج اگر اس دو فرائض کو حکومت انجام تک پہنچائے، نمبر 1 امن، نمبر 2 معیشت کا مسئلہ، اور جتنی نحوست آپ دیکھیں مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ وہی مسئلہ ہے جو میں ہمیشہ کے لیے بیان کرتا ہوں کہ جب تک پاکستان سے سودی کاروبار کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان کی معیشت کا مسئلہ، اس وقت تک پاکستان کی معیشت کا مسئلہ بتائیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرما رہے یمحق اللہ الربا، اللہ رب العزت سود کی جتنی بھی کمائی ہے اس کو مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور وہ کمائی جو صدقات کے ذریعے سے آتے ہیں اللہ رب العزت اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو جو شخص معیشت کا مسئلہ حل کرنا چاہو سب سے پہلا قدم اسے یہ لینا ہوگا کہ ملک میں یکسر سودی کاروبار کو ختم کرنا ہوگا۔ اور علماء نے اس کے لیے کوشش کی اور علماء کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں، جنرل پرویز مشرف کے دور میں چیف جسٹس تھے شرعی عدالت کے، اور انہوں نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ سود کو ختم کر دیں، تو مشرف صاحب نے کہا ارے مولوی صاحب آپ کیا چاہتے ہو کہ یہ جو ٹائی اور پتلون والے ہیں ان کو ہٹا کے ہم ان سیٹوں پر جو ہے پگڑی والوں کو بٹھا دیں؟ تقی عثمانی صاحب نے کہا نہیں، میں آپ کے سامنے دینی اور شرعی ایک نظام پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ مشرف صاحب نے کہا آپ پیش کریں، میں ختم کرتا ہوں۔
6 مہینے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بینکنگ کا متبادل نظام شریعت کے مطابق پیش کیا. تو آخر میں ان سے کیا کہا؟ آپ چیف جسٹس ہو لہذا آپ اس سے استعفیٰ دے دو. یہ نہیں کہ اس کا متبادل نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو اگر کوئی ان مسائل کو حل کرنا چاہے یہ پر حل ہو سکتے ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان کہ مسلمان چاہتے بھی یہی ہے، لیکن ان پر جو ہے زبردستی یہ چیزیں مسلط کی گئی ہے. آج نوبت یہاں تک آئی ہے کہ لوگ ان مہنگائیوں کی وجہ سے، ان برائیوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو نعوذ باللہ زہر پلا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو دریائے برد کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ گھروں میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے اور میاں بیوی میں لڑائی شروع ہو چکی ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ نظام، یہ ترتیب، یہ طریقہ کار جب تک سودی کاروبار ہوگا، جب تک یہ ترتیب اور طریقہ کار چلتا رہے گا، یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن میرے عزیز ساتھیوں، کوئی بھی حکومت چلانے والا ہو، یہ 2 اصول اس کے سامنے قرآن مجید نے رکھے ہیں کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، امن برپا کرنا یہ اولین فریضہ ہے. وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم، عوام کی معیشت کا مسئلہ حل کرنا یہ حکومت کی دوسرے فرائض میں سے ہے. لہذا اگر کوئی شخص یہ کام نہ کر سکے اور نعوذ باللہ جتنے بھی وعدے کیے ہو وہ سارے کے سارے وعدے جو ہے نعوذ باللہ اس میں منافقت اختیار کرے، اس منافق سے جو ہے قوم کو چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے. میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں جو ہے اگرچہ افسوس آتا ہے جب بھی یہ 1 مہینے تک میں نے اس بات پر اس مسجد میں اس محراب میں تقریر کی خدا رہا، جو علماء آپ کو بتا رہے اس پر آپ عمل کرو، لیکن ہوا وہی، علماء عالم کی بات پر ہمیں یقین نہیں ہے. ہم جو ہے کامل اور مکمل ہر اعتبار سے کافی ہے، شافی ہے. آج میرے عزیز ساتھیوں، ہر ایک پاکستان کا سارے کے سارے عوام رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اور ہر ایک کے دسترس سے زندگی گزارنا یہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہا ہے. تو بہرحال آپ حضرات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ سب سے پہلے ہمیں ایسے حکمران عطا کر دے جو اس ملک سے سودی کاروبار کا خاتمہ کر دے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ایسا حکمران عطا کر دے جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، تابعین، ائمہ مجتہدین کے طریقہ کار پر عمل کرنے والا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آذان